میرا نام فہیم ہے، میری عمر 25 سال ہے۔ میں نے ایم اے کیا ہوا ہے۔ آج کل حالات بہت تنگ چل رہے تھے اور نوکری کا انتظام بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا تھا، عید الفطر قریب تھی۔ میں نے سوچا کیوں نہ چوڑیوں کا سٹال لگا لوں، کیونکہ عید کی آمد کی وجہ سے یہ چیزیں خوب بکتی تھیں اور زیادہ کمائی بھی ہو جاتی تھی۔ میں نے ایسا ہی کیا اور چوڑیوں کا سٹال لگا لیا۔ عید میں 9 دن باقی تھے۔ کافی لڑکیاں مجھ سے چوڑیاں خریدنے آ رہی تھیں۔ شام ہو چکی تھی اور رش کم ہو گیا تھا۔ میں روزہ کھول کر دوبارہ آ گیا تھا۔ مجھے ایسا لگنے لگا جیسے مجھے کوئی گھور رہا ہے۔ میں آس پاس دیکھنے لگا تو کوئی بھی نظر نہ آیا، اور پھر تھوڑی دیر میں ایک لڑکی آئی اور مجھ سے چوڑیاں مانگنے لگی۔ میں اس کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ میں نے اس کے بازو کا سائز نکالا تو اس نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ میں حیران ہوا اور پھر بے ساختہ اس کے بازو میں چوڑیاں پہنا دی۔ وہ شکریہ ادا کر کے اور پیسے دے کر چلی گئی تھی، جبکہ میں کافی دیر اس کے سحر میں کھویا رہا تھا۔ اگلے دن بھی مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مسلسل مجھے دیکھ رہا ہے، جیسے میں متواتر کسی کی نگاہوں کے حصار میں ہوں۔ شاید بھوک کی وجہ سے مجھے ایسا لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا اور مطمئن ہو گیا۔ روزہ کھول کر جب میں اسٹال پر واپس آیا تو وہی کل والی لڑکی چوڑیاں خریدنے آ گئی۔ اس بار بھی اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو میں نے اسے چوڑیاں پہنا دی۔ وہ پیسے دے کر دوبارہ چلی گئی۔ میں پھر اس کے سحر میں کچھ زیادہ ہی کھو گیا تھا۔ میرے خوابوں میں بھی وہ آنے لگی تھی۔ 1 ہفتہ وہ مسلسل آتی رہی اور چوڑیاں خریدتی رہی تھی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ دیا، اس نے اپنا نام بتایا اور پھر پیسے دے کر چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھے پسند کرنے لگی ہے۔ باقی میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ پسندیدگی میں روزانہ میرے سے ہی چوڑیاں خریدتی ہے۔ میں نے سوچا کل وہ آئے گی تو میں اپنی پسندیدگی کا اظہار اس سے کر دوں گا، سو میں نے اس کے لیے ایک انگوٹھی خرید لی۔ اگلے دن جب وہ آئی تو میں نے اسے وہ انگوٹھی پہنا دی۔ میں آپ کو پسند کرنے لگا ہوں دیا، میں نے اس سے اظہار کیا۔ وہ جھینپ کر مسکرا دی۔ میں بھی آپ کو پسند کرتی ہوں، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، میرے ساتھ چلیں؟ وہ میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ میں نے ایک لڑکے کو اسٹال پر کھڑا کیا اور اس کے ساتھ خوشی خوشی کسی مجنوں کی طرح چل پڑا۔ میں اس کے سحر میں مکمل طور پر کھویا ہوا تھا۔ وہ مجھے قریبی جنگل کے اندر لے گئی۔ اگر آپ واقعی مجھے پسند کرتے ہیں تو آپ کو ایک امتحان سے گزرنا ہوگا۔ آپ کی دی ہوئی چوڑیاں میں نے اسی جنگل میں چھپائی ہیں، وہ ڈھونڈ کر لائیں گے تو میں آپ سے شادی کر لوں گی۔ دیا کی بات سن کر میں خوشی سے پاگل ہو گیا اور اس کی شرط مان لی۔ وہ ایک درخت کے قریب بیٹھ گئی جبکہ میں چوڑیاں ڈھونڈنے لگا اور مارا مارا پھرنے لگا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ میں تھک ہار کر واپس آ گیا۔ دیا کو میری موجودگی کا پتہ نہیں چلا تھا۔ اچانک میری نظر دیا پر پڑی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ایک بھیانک مخلوق کی شکل میں تھی اور ایک چھری تیز کر رہی تھی۔ آج تو بہت مست شکار لگا ہے میرے ہاتھ، بہت خون پیوں گی اور گوشت کھاؤں گی، وہ اونچی آواز میں بولی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اس نے مجھے دیکھ لیا تو واپس اپنے روپ میں آ گئی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ وہ چاقو سے مجھے مارنے کے لیے آئی لیکن دور جا گری۔ وجہ یہ تھی کہ میں آیت الکرسی پڑھ رہا تھا۔ تو اب بھاگ نہیں سکتا تو؟ اپنا شکار میں نہیں چھوڑتی، میں ایک جنزادی ہوں، اب تو دیکھ میں کیا کرتی ہوں۔ وہ دوبارہ حملہ کرنے کے لیے اٹھی۔ وہ ایک بری جنزادی تھی۔ مجھے یاد آیا میں نے جیپ میں ایک چھوٹی چھری رکھی تھی، کیونکہ مجھے چوڑیوں کے اندر بندھے دھاگے کھولنے کے لیے اس کی ضرورت پڑتی تھی۔ وہ جنزادی کافی دور گری اور اب اٹھ کر مجھے مارنے کے لیے آ رہی تھی۔ میں نے جیپ سے چھری نکالی اور اس پر اللہ کا نام پڑھ کر ہوا میں اچھالی۔ وہ چھوٹی چھری اس کی گردن کے اندر گھس گئی اور وہ چیخیں مارتے ہوئے ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ میں بھی ڈر کر بھاگا تھا اور توبہ کر لی تھی کہ کسی پر اندھا اعتماد نہیں کروں گا اور اپنی نگاہیں نیچی رکھوں گا تاکہ کسی لڑکی پر میری نظر ہی نہ پڑے۔ قصور میری نظر کا تھا۔ اگر میں اس جنزادی دیا کو جی بھر کر نہ دیکھتا تو نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ شکر تھا کہ اللہ نے مجھے بچا لیا تھا، ورنہ میں شاید یہاں نہ ہوتا۔ میں جلدی سے بھاگ کر اپنا اسٹال اٹھا لیا۔ میں کافی خوفزدہ ہو چکا تھا۔ اللہ کا شکر تھا کہ عید کے بعد مجھے نوکری مل گئی تھی اور سب کچھ نارمل ہو گیا تھا۔